بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست داد چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ مکرم و محترم دوستو، یہ خوبصورت سی محفل پاک ہماری ماہانہ الحمدللہ یہ تیسری محفل ہے اور اسی رنگ کے ساتھ سجی ہوئی ہے، اور اپنے دامن میں آج کی تاریخ میں بالخصوص 5 عظیم الشان شخصیات مقتدر ہستیوں کے تذکروں کو اپنے اندر یہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ مولانا خلیق احمد عوان تشریف لا رہے ہیں، انہیں تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ چشم ما روشن دل ما شاد، مرحبا مرحبا۔ سب سے پہلے جیسا کہ اشتہار میں آپ جان چکے کہ وہ 5 ذی قدر ہستیوں میں حضرت نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پسندیدہ چچا جان حضرت سیدنا ابو الفضل عباس بن عبد المطلب، پھر حضرت معاویہ بن ابی سفیان، اور پھر ساتھ ہی ساتھ امام موسیٰ الکاظم، اور پھر سردار الاولیاء حضرت جنید بغدادی، معین الدین والحق، عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین سید حسن بن غیاث الدین سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کے ذکر کے ساتھ یہ خوبصورت سی محفل سجی ہے۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، آپ کے مناقب اور فضائل، ان کے بارے میں انسان کیا کہے کہ جن کی ابھی عمر شریفہ صرف 11 سال تھی تو اہل مکہ نے آپ کے علم، آپ کے فضل، آپ کے کمال، آپ کی شجاعت اور آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی اور اخلاق کے دوسری جو گوشے اور زاویے تھے، اور خاندانی صلہ رحمی، ان تمام کو ہی 11 سال کی عمر میں دیکھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی محافظت آپ کے حوالے کر دی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ سے یوں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ چچا جان، جس طرح میں خاتم النبیین ہوں، آپ خاتم المہاجرین ہیں۔ سلسلہ نبوت جس طرح مجھ پر آ کر ختم ہوتا ہے، ہجرت کا سلسلہ آپ پر آ کر رکے گا۔ میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے احوال کو جب پڑھ رہا تھا تو ایک ایک باب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر مکمل ایک وقت ہو اور اس پر گفتگو کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرات ہیں ہی ایسے، یہ درخشاں ہیں، یہ سورج ہیں، اور میں یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی چیز بیان کروں گا، وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کے باب میں علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت کا نام ہے کہ گویا جب وہ انسان میں پیدا ہو، وہ قوت آ جائے تو وہ اس کی فطرت ثانیہ بن کر ظاہر ہو، اس میں تکلف نہ رہے۔ جب تکلف سے پاک ہو کر وہ چیز ظاہر ہوتی ہوگی تو اس کو اخلاق کے باب میں بیان کریں گے۔ اگر اس میں تکلف ہوگا تو وہ اخلاق کے چیپٹر میں بیان نہیں کی جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر صداقت کا وصف پایا جاتا ہے یا شجاعت کی صفت پائی جاتی ہے اور وہ اس کے اخلاق کے باب میں گنی جا رہی ہے، یقیناً
تو جب جب اس کا ذکر ہوگا وہاں اس کی شجاعت واضح طور پر نظر آئے گی، حق گوئی وہاں پہ واضح طور پر نظر آئے گی، کبھی بھی وہاں پہ بناوٹی طور پر وہ بہادر نظر نہیں آئے گا، یا مصلحتاً وہ کوئی اور کام نہیں کر رہا ہوگا۔ جس طرح سے علماء نے اس کو یوں لکھا ہے، علامہ ابن المنظور نے غالباً لسان العرب میں، کہ یہ جیسی ناک ہے، ناک کو کہنا نہیں پڑتا کہ تم سونگھ لو، یہ خوشبو کے پاس سے گزرے یا گندگی کے ڈھیر کے قریب سے جائے، یہ سونگھتی ہے۔ اخلاق اسی طرح کا ہوتا ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے، جو صفت اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ اسی طریقے سے ظاہر ہو۔ تو حضرات صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت اور تمام جماعت اولیاء و کاملین، ان کے اندر جب بھی جس بھی صفت کو بیان کریں گے اخلاق کے چیپٹر میں، وہ اسی طریقے میں اسی رنگ میں نظر آئے گا۔ گویا حضرت عباس بن عبد المطلب عم رسول جو ہے ابو الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں اگر سخاوت و فیاضی کا بیان آیا ہے تو وہ ایسا ہی تھا کہ جب جب بھی دیکھا ان سے سخاوت کو ہی دیکھا، جب جب دیکھا ان سے مہمان نوازی کو ہی دیکھا۔ آج ہم اگر ان کا ذکر لے کر بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے دامن میں جو چیز باندھنی ہے وہ یہ باندھنی ہے کہ اپنے اندر سخاوت پیدا کرو۔ اگر ان سے محبت ہے تو یہ اگر تو ہمیں لگانا نہیں چاہیے، اگر تو یہ ہے نا وہ یہ شک کی علامت ہوتی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، سنتے ہیں کہ حشر میں ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو پھر تو بن آئیے۔ یہ لکھ کر جب نعت شریف ختم کرنے لگے تو پھر کیا کہا کہ مطلب میں یہ شک کیا تھا رضا واللہ رضا واللہ، ہاں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ تو ہم نے شروع میں کہا تھا نا گر ان کی رسائی ہے، تو یہ اگر کیا ہوتا ہے؟ ہاں انہیں کی تو رسائی ہے۔ تو یہ اگر تو ہمیں شک پیدا کرتا ہے۔ ہمیں حضرت عباس بن عبد المطلب سے محبت ہے، اور محبت اس بات کا تقاضا رکھتی ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی پیاری چیزیں، اس کی عادتیں وہ ہمیں بھی محبوب ہوں، وہ ہمیں بھی پیاری ہوں۔ لہذا سخاوت، مہمان نوازی اور صلہ رحمی یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی۔ آج کے موجودہ دور میں بالخصوص صلہ رحمی کی طرف سے بہت زیادہ غفلت۔ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا، اس میں بہت غفلت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے، ملے نہیں ملتا نہ ملے بھاڑ میں جائے۔ لوگ مطلبی سے مطلبی تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، خود غرض سے خود غرض تر ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط رزقہ فلیصل، جو چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے وہ رشتے جوڑے۔ اور ہم تو برکت کا معنی بھی پروفیسر صاحب اور دیگر دوستو، ہم نے برکت کا معنی ہی غلط لے لیا ہے۔ برکت کا کیا معنی لیا ہم نے برکت کا معنی لیا 2 سے 4، 4 سے 8، 5 مرلے سے 1 کنال، مہران سے پراڈو۔ بڑی برکت پہ گئی جناب۔ 10,000 کی تنخواہ سے 25,000، اور 25,000 سے 1 لاکھ تنخواہ ہو گئی، بڑی برکت ہو گئی۔ جی نہیں، یہ برکت نہیں ہے، یہ کثرت ہے۔ برکت کثرت کو نہیں کہتے، برکت کہتے ہیں کہ قطع نظر اس کے کہ وسائل کیا ہیں، مسائل حل ہو جائیں۔ یہ ہے برکت کا تصور۔ یعنی ایک میرے سامنے 75 سال کے بزرگ تشریف فرما ہوں، اور وہ خود ہی اپنا کام کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، سب کچھ ماشاءاللہ، صحت سب کچھ ٹھیک ٹھاک۔ ان کی عمر شریفہ میں برکت ہے۔ اور ایک 25 سال کا نوجوان جو ہے تو نوجوان لیکن اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتا، اس کی عمر میں برکت نہیں ہے۔ ایک شخص جو 20,000 روپے تنخواہ لے کر آتا ہے اور اس کے ماہانہ اخراجات 25,000 سے بھی تجاوز رکھتے ہیں، لیکن اوکھا سوکھا جیسا بھی اس کا مہینہ لنگ جاتا ہے وہ گزار لیتا ہے، لیکن
مانگنا نہیں پڑتا، 21 25 20 ہزار میں برکت ہے۔ اور وہ شخص جو 50 ہزار کما کر لے کر آیا اور وہ 15 دن کے بعد خالی جیب لے کر بیٹھا ہے اور پتہ کہاں چلے جاتے ہیں، پیسے کہاں چلے جاتے ہیں، حالانکہ بچے بھی 2 ہی اچھے، وہی سارا سلسلہ، لیکن پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، وہ خرچے کیسے ہیں، اس کے 50 ہزار میں برکت نہیں ہے۔ تو میری ضروریات بغیر کسی کی محتاجگی کے سوائے اللہ پوری ہو رہی ہے تو برکت ہے۔ اس لیے بڑوں نے کہا برکت کی دعا کرو، کثرت خود آ جائے گی، ہے نا، برکت کی دعا کرو۔ آج سوال یہی ہے برکت 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 برکت، تو برکت کہاں گئی؟ برکت کہیں پہلے کہ جی کماندہ سی جناب، سارے کھاندے سی، ہن سارے جی کما رہے نے تے اپنا ہی اپنا پورا نہیں ہوتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ تو کیوں ہے؟ کیونکہ برکت کے جو ذرائع تھے وہ ہم نے بند کیے ہوئے۔ مثلا ان البرکۃ فی مع اکابرکم، اللہ نے برکت تمہارے بڑوں کے پاس رکھی ہے۔ ہم نے بڑوں کو چھوڑا، گوگل کو پکڑا، بڑوں کو چھوڑا، گوگل کو پکڑا، برکت کہاں سے آئے گی؟ ان البرکۃ فی بکورکم، برکت تمہاری صبح میں رکھی ہے۔ کاروباری زوال کے بعد شروع ہو رہا ہے تو کاروبار کو زوال ہے۔ برکت رشتوں کو جوڑنے میں رکھی ہے تو برکت رشتوں کو جوڑنے سے ملے گی، توڑنے سے تو نہیں ملے گی۔ چاہے بچا بچا کے وہ چھپا لو ماموں آنے والے بعد میں کھا لیں گے، یہ کیسی برکت؟ برکت آ سکتی بولا، وہ اپنے نصیب سے کھائے گا۔ ہمارے ایسا ہوتا ہے، مشاہدہ ہے، عام مشاہدہ ہے، چھپا لو پھپھو آنے والی، خالو آنے والے، یہ جلدی جلدی کھا لو۔ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اس سے برکت نہیں۔ من قاطع الرحم لا يدخل الجنہ، جو رشتے توڑے گا وہ جنت بھی نہیں جائے گا۔ اسی طریقہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں میں کر کے، میرے پاس 5 منٹ ہیں جو میں نے سوچا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک نے فرمایا یہ فراست میں بہت آگے ہے۔ حضرت معاویہ میرے رازدار ہیں۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ اعمال برتن کی طرح ہوتے، اگر برتن کا پیندا ٹھیک صاف ستھرا ہے تو اس کے اندر پڑی ہوئی چیز بھی صاف ستھری ہوگی۔ اگر اس کا پیندا جو ہے وہ غلیظ ہے، گندا ہے، نجس ہے، تو اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو یہ اعمال، اگر یہ پیندا اچھا ہوگا، اندر سے من صاف ہوگا، نیت درست ہوگی، تو اعمال بھی درست جگہ پر پہنچیں گے۔ اور اگر یہاں پر معاملات کمزور ہوں گے تو اعمال غلط جگہ پر جائیں گے، دودھ پھٹ جائے گا، دودھ ضائع ہو جائے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کا نام ہی نام کے ساتھ جس صفت کو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے کاظم، غصہ پی جانے والا۔ ہم آج بات بات پہ غصہ کر رہے ہیں، بات بات پہ، اوپر سے دیکھو اپنی عقل مندی کیسی ہے۔ حضرت مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہے، میں غلط بات نہیں برداشت کرتا، اس میں آپ کا اخلاق کہیں بھی، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے، اس میں آپ کون سا اخلاق، کون سا 30 مار خان بن رہے ہیں؟ میں غلط بات بالکل نہیں برداشت کرتا۔ غلط بات ہی برداشت کرنا یہ تمہیں اس صفت پہ لے کے جائے گا جو امام اہل بیت سکھا رہے ہیں۔ غصہ پیو، غصہ یہ کہتے ہیں حرام۔ امام غزالی نے حضرت کیمیہ سعادت میں لکھا ہے کہ مطلقاً یہ کہنا کہ غصہ ممنوع ہے یہ درست نہیں ہے، مطلقاً یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بغیر غصے کے میان سے تلوار نکال کے دشمن کا گلا نہیں اتار سکتے آپ۔ صحیح وقت پر غصہ نہ آنا امام غزالی کی زبان میں لکھا ہے بے غیرتی ہے، سیدھے سیدھے لفظ۔ مثال کے طور پر ایک شخص دروازہ کھولا ہے، کوئی گھر میں گھس جائے، مجھے تو غصہ نہیں آتا، یہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو مقام ہے غصے کا۔ اس لیے غصے کو مطلقاً منع نہیں کیا گیا، وہ غصہ جو تمہاری عقل پر چھا کر غلط کام کرائے وہ ممنوع ہے، اس کو پینا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف چیزوں پر جو تمہیں تنگ کرتی ہیں وہاں پر آ کر اپنے ضبط نفس جو ہے وہاں پر آ کر تم نے اپنے آپ کو قابو میں کیا تو پھر تم طریقہ اہل بیت اور اصحاب پر اسوہ رسول پر چل رہے ہو، ورنہ بس پھر من کا رانجھا راضی ہے۔
اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی، اللہ اکبر، کیا شان کے لوگ تھے۔ ان سے یہ آپ کو معلوم ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی ہیں، مرید بھی ہیں۔ 400 اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں اور شکر کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور پوچھا شکر کیا ہے؟ سب نے اپنے انداز میں شکر کی تعریف کی۔ کتنی تعریف؟ 400 تعریفات جمع ہو گئی۔ ظاہر بھائی منہ سے نکل گیا، لیکن چلو دینی بھائی ہمارے تو بڑے ہیں نا، یہ ان کا سحر ہے نا کہ یہ کبھی بھائی بن ایسی تو نہیں ساحر نہیں۔ اللہ اکبر، پورا نام اتنا پیارا ہے، احسان حسن ساحر، واہ واہ واہ، ٹرپل سین آ رہا ہے جی، اور ہے بھی 3 دفعہ آ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ برکت عطا فرمائے اور مسکراتا رکھے، اور یہ بڑوں کا سایہ شفقت رکھے ہم پر۔ تو میں عرض یہ کرا تھا حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمن کے حوالے سے، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ آخر میں خواجہ غریب نواز کا ذکر لے چلتا ہوں، اور خواجہ غریب نواز کی ایک بات بہت ہی شاندار ہے، اور مجھے اس کی ترتیب بھول جاتی، اس لیے میں لکھ کے لے آیا تھا، لیکن اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری سخاوت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جیسے سورج جیسی شفقت رکھو، سمندر جیسی سخاوت رکھو، اور زمین جیسی عاجزی پیدا کرو، زمین جیسی عاجزی پیدا کرو۔ مجھے ایک شعر بہت عرصے بعد سمجھ میں آیا تھا، وہ سمجھا کر تو میرا وقت پورا ہونے میں 1 منٹ باقی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے، یہ جو غریب نوازی ہے نا حضرت، یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ نبی پاک نے فرمایا غریب نواز یہ کہ غریبوں کا ساتھی بن جاؤ، جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم جب اپنے بھائی کی مدد میں لگو گے اللہ تمہاری مدد میں آ جائے گا۔ جب تم اپنے بھائی کی مدد میں چل پڑو گے تو ہر قدم پہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ دوسری روایت میں 75,000 فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اور تیسری روایت میں اللہ تعالیٰ تمہارے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کو پیدا کر دے گا، اور تمہیں 10 سال کا اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور 1 دن کا اعتکاف انسان کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا کر دیتا ہے، اور 1 خندق کا دوسری خندق سے فاصلہ مشرق سے مغرب، اور 10 سال۔ اللہ اکبر، اپنے بھائی کی مدد پہ اتنا فائدہ ہے، اور یہ خواجہ غریب نواز کا درس ہے، یہ درس ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ درس۔ یہ جو ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ امام راضی نے حضرت جی تفسیر کبیر میں یہاں سوال اٹھایا کہ وہ کون سی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ فرشتے تو ساری عبادتیں کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، حمد بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدے میں بھی پڑے ہوئے، سارا کچھ چل رہا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ فرمایا اللہ کے احکام کی پیروی کرنا اور بندوں پر شفقت کرنا۔ بندے کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ تخلیق کا مقصد ہے، اور ہم اپنی لگے ہوئے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز کا وہ جو شعر ہے نا، جو داتا صاحب کو آپ نے پیش کیا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ جو دوسرا مصرع ہے نا حضرت، اس کو سوچئے، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ پروفیسر صاحب اس بات کے گواہ ہیں، کیونکہ یہ شعبہ ان کا یہ ہے۔ بچہ میٹرک میں پاس ہوتا ہے، A+ مارکس لیتا ہے، بلکہ 90% پلس مارکس لیتا ہے، اس کو GC میں داخلہ ملتا ہے، اس کو دوسرے ایسے کالجز نام میرٹ پہ لیتے ہیں۔ تو وہ جس نے D گریڈ لیا ہے، آپ نے پہلے سے A+ کریم کو لے کر اگر اس کو آپ کچھ کر دیتے ہیں تو کیا کمال ہے بھائی؟ داتا صاحب کہہ رہے ہمارے پاس تو ناقص بھی آتے، کامل بھی آتے، سارے دروازے کھولے۔ ایسی اکیڈمی، ایسے ادارے بناؤ نا جہاں سب آئیں۔ یہ ہے ہمارے بڑوں کا درس۔ یہ نیچے سے نیچے لوگوں کو اٹھا کر اوپر کرو تو پھر تم بڑوں کے طریقہ پر چل رہے ہو، ورنہ بس پھر ٹھیک ہے کاروبار تو کاروبار سب کا چل ہی رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یوں ہی بیٹھ کر ذکر کرنے اور پھر وہاں سے اپنے دامنوں میں جو قیمتی باتیں ہیں وہ بھر کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضرت علامہ سید محمد عارف قادری